بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ کچھ خبریں ڈسکس کرتے ہیں آپ سے، اور خاص طور پہ 2021 کا آج آخری دن ہے، 31 دسمبر آخری دن۔ تو 2021 مکمل ہوا۔ سال 2021 میں کس نے کیا کھویا، کیا پایا؟ وزیر اعظم عمران خان کو کیا ملا، نواز شریف صاحب کو کیا ملا، بلاول بھٹو کو کیا ملا، شہباز شریف کو کیا ملا، مولانا فضل الرحمان صاحب کو کیا ملا؟ اور خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان 2021 میں مضبوط ہوئے یا کمزور ہوئے، اور ان کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی واقع ہو رہی ہے، اور وہ خود کیا سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اس بات پہ غور کرتے ہیں، اور پھر کچھ اور چیزیں بھی ہیں، کچھ اور خبریں بھی ہیں سال 2021 کے حوالے سے، وہ آپ سے ڈسکس کریں گے۔ نمبر 1 جی، وزیر اعظم عمران خان بہت اچھے جا رہے تھے، اور بہت اچھے جاتے جاتے جب بریک لگی وہ تھی DGISI کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ۔ وہ ایک ایسا معاملہ تھا کہ جہاں پہ وزیر اعظم عمران خان شاید قابو نہ رکھ سکے، اور ایک غلط فہمی میں جنم لیا، اور اس غلط فہمی کی بنیاد پہ جو سول ملٹری تعلقات تھے، یا وزیر اعظم عمران خان کے ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ تعلقات تھے، اس میں دراڑ پڑی، اور اس دراڑ سے فائدہ اٹھانے کی بہت کوشش کی گئی، اور ابھی بھی جاری ہے اس کوشش میں۔ اپوزیشن اس کی کوشش کر رہی ہے، لیکن فی الوقت اس کو سال 2021 میں کامیابی نہیں ملی۔ یہ تنازع DGISI کی اپوائنٹمنٹ میں شروع ہوا، اس سے شروع ہوا، اور گو کے بعد میں اس کو حل کر لیا گیا، لیکن جو بدگمانی کا پرسیپشن تھا دونوں قیادتوں کے درمیان، وہ زور پکڑا، اور اس کے بعد مہنگائی جو ہے، وہ مہنگائی کے معاملے میں وزیر اعظم عمران خان اپنے لوگوں کو، اپنے ووٹرز کو، سپورٹرز کو مطمئن نہیں کر سکے کہ مہنگائی ایک عالمی فینومینا ہے، یا جو بھی وجوہات ہیں، لیکن وہ نہیں کر سکے۔ پاکستان کے لیے، وزیر اعظم عمران خان کے لیے اس اعتبار سے 2021 اچھا تھا ہمارے لیے کہ کرونا کی مصیبتوں کے باوجود پاکستان جو ہے وہ محفوظ رہا، اور کرونا کا کوئی سنگین حملہ پاکستان پہ نہیں ہوا، اور کرونا کی وجہ سے جو عالمی معیشتیں تباہ ہوئیں، بہت بڑے بڑے ملک جو ہے وہ کنگال ہو گئے، تو پاکستان اس طرح کی کسی بھی مصیبت کے شکار ہونے سے بچا، اور اللہ تعالیٰ کا فضل رہا۔ اب وزیر اعظم عمران خان نے ایک اور چیز اس میں لوز کی، اور وہ تھا جاتے جاتے بلدیاتی الیکشن خیبر پختونخوا میں ہارنا۔ جو پہلا مرحلہ ہوا وہ بڑے برے طریقے سے ہارے، اور یہاں تک کہ 12 میئرشپ کی 4 میئر کی سیٹیں تھیں، ان میں سے ایک بھی سیٹ پاکستان تحریک انصاف کو نہ مل سکی، اور پشاور کا ضلع بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ہار گئی۔ اور وزیر مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے جاتے جاتے سال 2021 بہت زبردست رہا، اور انہیں خیبر پختونخوا کے بلدیاتی الیکشن میں بھرپور کامیابی ملی، اور اس طریقے سے ان کی پالیٹکس، ان کی سیاست نے کم بیک کیا۔ اور البتہ مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کو خیبر پختونخوا سے کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں مل سکی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو کیا ملا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا 2021 پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے مجموعی طور پر کافی اچھا رہا، لیکن پہلے وزیر اعظم عمران خان کا کلوز کرتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے اس دوران جاتے جاتے ایک اور کام بھی کیا، اور وہ ہوا منی بجٹ کا پیش کرنا۔ گو کہ وہ منظور ہوگا سال 2022 میں، لیکن وہ پیش کر دیا گیا، اور اس منی بجٹ کے جو اثرات ہیں وہ بھی وزیر اعظم عمران خان، پاکستان تحریک انصاف کی جو کارکردگی پہ اور ان کی پرسیپشن پہ کافی برے اثرات مرتب ہوں گے۔ پھر پاکستان تحریک انصاف کو 2021 میں فارن فنڈنگ کیس کا سامنا رہا، اور آخر تک وہ ابھی تک فارن فنڈنگ کا معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پینڈنگ ہے، اور وہ یہ تلوار لٹکتی رہے گی۔ البتہ سال 2021 میں وزیر اعظم عمران خان کو تمام تر اختلافات اور تمام تر معاملات اور افواہوں کے باوجود وزیر اعظم عمران خان اپنے عہدے پر برقرار رہے، اور اس طریقے سے 2018 سے جو وزارت عظمیٰ کا سفر شروع ہوا وہ 2022 میں اب داخل ہو چکا ہے۔ تو 2021 میں وزیر اعظم عمران خان
اپنی وزارت عظمیٰ بچانے میں کامیاب رہے۔ اس دوران پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ ان کے تعلقات کشیدہ ہوئے، لیکن وہ بھی واپس ہو گئے، ٹھیک ہو گئے۔ ایم کیو ایم تھوڑی سی ناراض ہوئی، وہ بھی واپس آ گئے، اور ابھی تک ان کا مجموعی طور پہ ان کا پلڑا بھاری ہے۔ اپوزیشن کے پر بھی تمام متحدہ اپوزیشن کچھ نہیں کر سکی۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ بنا اور اس کے بعد ٹوٹ گیا۔ مریم صفدر صاحبہ، نواز شریف صاحب کئی پینترے بدلتے رہے، اور یہاں تک کہ انہوں نے جنرل باجوہ سے استعفے کا مطالبہ کیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف کو، سپہ سالار کو نواز شریف صاحب نے لندن میں بیٹھ کے للکارا، لیکن جس تیز رفتاری سے للکارا، اسی بڑا سارا یو ٹرن لے کے واپس، اور مریم صفدر صاحبہ پھر خاموش ہو گئیں، اور ٹویٹر کبھی چلتا رہا، کبھی خاموش ہوتا رہا، اور بالآخر آخری دنوں تک پراسرار خاموشی بدستور چھائی ہوئی ہے۔ شہباز شریف صاحب کو، نواز شریف صاحب کو واپس آنا تھا، مسلسل یہ بیانیہ بناتے رہے کہ وہ آ رہے ہیں، 25 دسمبر کو سالگرہ منائیں گے، لیکن نواز شریف صاحب کے لیے بھی یہ سال مجموعی طور پہ کوئی اچھا نہیں رہا، اور ان کی پالیٹکس، ان کے جتنے بھی انہوں نے چالیں چلیں پالیٹکس میں، وہ سب کی سب ناکام ہوئیں۔ وہ خواہ جو آرمی چیف پہ اور افواج پاکستان پہ وزن بڑھانا تھا، پریشر بڑھانا تھا، وہ نہیں بڑھا سکے، بلیک میل نہیں کر سکے، ان کا استعفیٰ نہیں لے سکے، اور ان پہ جو گند اچھالنے کا پروگرام تھا اس میں بھی وہ کامیابی ان کو نہیں ملی، اور بالآخر اپنا بیانیہ انہیں تبدیل کرنا پڑا۔ شہباز شریف صاحب سارا سال نواز شریف صاحب کو مناتے رہے، مریم صفدر صاحبہ کو مناتے رہے، لیکن ان کو سپیس نہ ملی۔ آخری دنوں میں 2021 کے تھوڑی سی سپیس دی گئی، لیکن اس کے بعد وہ بھی واپس لے لی گئی، اور مریم صفدر صاحبہ اور شہباز شریف صاحب میں جو ڈسٹرسٹ تھا وہ بدستور برقرار رہا، اور اسی چکر میں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تھوڑے عرصے کے لیے امپورٹنٹ ہوئے سال 2021 میں، لیکن آخری دنوں میں پھر وہ فلاپ ہو گئے، اور ان کی مجبوری جو تھی، وہ اس وقت سب سے بڑی مجبوری جو ان کی منی لانڈرنگ کا کیس ہے، اور جو مبینہ طور پہ بینک اکاؤنٹ سے ان کے ملازمین کے نام کو، کوئی کسی کے نام، کوئی کسی کے نام، اس میں جو 16 ارب روپے کا لین دین ہے، وہ شہباز شریف صاحب کے لیے وبال جان بنا رہا، اور اسی وبال جان کے ساتھ وہ 2022 میں داخل ہوئے۔ نواز شریف اور مریم صفدر صاحبہ نے ان کو سپیس دینے سے انکار کیا، اور وہ باوجود کوشش کے اپنی وہ پوزیشن سال 2021 میں نہ برقرار رکھ سکے، واپس نہ لے سکے، اور وہ ہیں تو لیڈر آف اپوزیشن مسلم لیگ نواز کے صدر، لیکن ڈیفیکٹو پریزیڈنٹ اور ڈیفیکٹو جو کنٹرول ہے پارٹی پہ، وہ مریم صفدر صاحبہ کا اور نواز شریف صاحب کا رہا۔ آخری دنوں میں مسلم لیگ نواز کے کچھ بابے جو ہیں وہ ذرا اکٹھے ہوئے، اور ان بڑے بابوں نے شہباز شریف صاحب کے حق میں بآواز بلند بولنا شروع کیا، اور نواز شریف صاحب سے بھی رابطہ کر کے ان کو اختیارات دلوانے کی کوشش کی، لیکن آخری دم تک صرف بیان کی حد تک تو شہباز شریف صاحب صدر تھے، لیکن ڈیجورے صدر نہیں بن سکے، بلکہ ان کے پاس ڈیجورے صدر ہی رہے، ڈیفیکٹو جو ہیں وہ مریم صفدر صاحبہ کے پاس ہی اختیار اور اقتدار رہا پارٹی کا۔ اس کے بعد آتے ہیں پی ڈی ایم کا میں نے بتا چکا ہوں کہ اس کا وجود بنا اور ختم ہو گیا، اور وزیر اعظم عمران خان اس اعتبار سے خوش قسمت رہے کہ ان کو پی ڈی ایم بھی کوئی نقصان نہ پہنچا سکا، پاکستان پیپلز پارٹی بھی کوئی نقصان نہ پہنچا سکی، بہت بڑے بڑے معاملات آئے اور مہنگائی کا طوفان بھی رہا، لیکن وزیر اعظم عمران خان خوش قسمت رہے کہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکا، اور ان کا اقتدار برقرار رہا، یہاں تک کہ جب ڈی جی آئی ایس آئی والا معاملہ ہوا، اپوائنٹمنٹ والا، تو تب بھی بس کہا جا رہا تھا کہ معاملات بہت خراب ہو رہے ہیں، اور کچھ عرصے کے لیے کمیونیکیشن گیپ بھی رہا، لیکن پھر معاملات ٹھیک ہو گئے، اور اس طریقے سے سال 2022 میں وزیر اعظم عمران خان قدم رکھیں گے
بطور وزیر اعظم کے ہی ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکا، البتہ منی بجٹ کے اثرات جو ہیں وہ دیکھنے پڑیں گے ان کو 2022 میں۔ یہ تو تھی پاکستان کے حوالے سے۔ البتہ ایک اور بات بھی کہ عوامی نیشنل پارٹی، اس نے بھی کم بیک کیا خیبر پختونخوا کے بلدیاتی الیکشن میں، اور وہ تیسرے نمبر پہ رہی۔ اب آتے ہیں کرونا ہو گیا، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب اور پولیٹیکل لیڈرز جتنے بھی تھے وہ کم و بیش ہو چکے ہیں۔ اکانومی بدستور سارا سال ڈاواڈول رہی، اور کسی بھی کیا کہنا چاہیے اکانومی میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہو سکی، اور وزیر اعظم عمران خان کا جو ووٹ بینک ہے وہ کہتے ہیں جی ہمارا ووٹ بینک برقرار ہے، اور مہنگائی شنگائی اور اس طرح کا تمام خیبر پختونخوا کے بارے میں جتنے بھی آوازیں اٹھیں وہ بھی دبا دی گئیں یا دب گئیں، اور اس پہ ابھی تک خاموشی ہے۔ کچھ وزیروں نے آپس میں پی ٹی آئی کے اندر خلفشار رہا، اور خاص طور پہ وہ سارا خلفشار جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات کی صورت میں سامنے آیا، جب ہار گئے، اور تمام وفاقی وزراء بھی اس میں، اور صوبائی وزراء، وزیر اعلیٰ، یہ سب کے سب اس میں رہے۔ عثمان بزدار صاحب کے لیے سال 2021 بڑا زبردست رہا جی، اور ان پہ 2-4 حملے کیے گئے، لیکن عثمان بزدار صاحب اس اعتبار سے خوش قسمت وزیر اعلیٰ رہے کہ ان کو ہٹانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان تو ہیں ہی ہیں کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ ان کو نہیں تبدیل کیا گیا، بلکہ اپوزیشن بھی ڈٹ گئی، اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ عثمان بزدار صاحب کو ہم نہیں ہٹائیں گے۔ اپوزیشن سے مراد ہے مسلم لیگ نواز۔ مسلم لیگ نواز نے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ تجویز مسترد کر دی کہ عثمان بزدار صاحب کو ہٹایا جائے اور اپنا وزیر اعلیٰ لے کے آئیں، لیکن مریم صفدر صاحبہ، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اس بات پہ ایگری نہیں ہوئے، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وزارت اعلیٰ جو ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف جا سکتی تھی، اور چودھری پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ مسلم لیگ نواز بنانا نہیں چاہتی تھی، اور پاکستان تحریک انصاف بھی نہیں بنانا چاہتی تھی، اور اس طریقے سے عثمان بزدار صاحب کو ان کے اتحادی جماعت، اور پرویز الہی صاحب نے کہا کہ اگر عثمان بزدار صاحب کو ہٹانا ہے تو پھر اگلا وزیر اعلیٰ میں ہوں گا، اور اگلا وزیر اعلیٰ اگر میں نہیں ہوں تو پھر عثمان بزدار صاحب ہی وزیر اعلیٰ چلیں گے۔ لہذا عثمان بزدار صاحب اس معاملے میں کافی خوش قسمت رہے، اور عمران خان صاحب اور مریم صفدر صاحبہ کا اگر کسی پوائنٹ پہ اتفاق تھا تو وہ تھا عثمان بزدار صاحب کو نہ ہٹانے کا، ورنہ تو بہت بڑے بڑے حملے کیے گئے، اور ایک حملہ تو کافی جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا، لیکن بالکل لاسٹ مومنٹ پہ مریم صفدر صاحبہ نے اس کو ویٹو کیا، نواز شریف صاحب نے کیا کہ ہم پنجاب میں تبدیلی نہیں چاہتے۔ تو یہ تھا معاملہ عثمان بزدار صاحب کا۔ البتہ 2021 میں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جام کمال صاحب جو ہیں وہ اپنی وزارت اعلیٰ برقرار نہ رکھ سکے، اور ان کو بھی جانا پڑا، اور پہلے تحریک عدم اعتماد اور پھر تحریک عدم اعتماد کی نوبت نہیں آئی، اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور عبدالقدوس بزنجو صاحب کو وزارت اعلیٰ بلوچستان کی ملی۔ تو یہ چیزیں ہوتی رہیں، اور زرداری صاحب بڑے کمفرٹیبل رہے جی، بلاول بھٹو بڑے کمفرٹیبل رہے، اور پنجاب کے ایک ضمنی الیکشن میں، لاہور کے ضمنی الیکشن میں ان کا ووٹ بینک بڑھ گیا، اور 32-33 ہزار تک ان کا ووٹ بینک گیا۔ مسلم لیگ نواز نے ضمنی الیکشن میں سیٹیں تو نکالیں، لیکن ان کا ووٹ جو ہے وہ کافی کم کاسٹ ہوا، اور اس میں وہ خاطر خان کو فائدہ نہیں ہوا۔ تو یہ مائنس پلس جمع تفریق چلتی رہی، لیکن یہ صورتحال رہی پاکستان کی سیاست میں۔ 2021 کس کے لیے کیسا رہا، تو دیکھتے ہیں 2022 میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ 2022 کافی کیا کہنا چاہیے ایسا سال ہوگا کہ کافی سارے لوگ اس کو یاد کریں گے کہ سال 2022 کوئی آیا تھا۔ تو اب تک کی یہی ہے ایک بریف سی 2021 کے بارے میں، تو انشاءاللہ کچھ اور ہوں گے تو مزید آپ سے ڈسکس کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔